فاسعوا إلى ذكر الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، آج کا جو ہمارا خطبہ جمعہ ہے، ابتدائی مسنون خطبہ پڑھنے کے بعد آج کا جو موضوع ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے. خطبات جمعہ میں چونکہ یہ تذکیر کا موقع ہے تو اولاً تو تذکیر بالقرآن کی طرف توجہ رہنی چاہیے، اور الحمدللہ اس کا ہم اہتمام بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، ان کے ذریعے سے بھی تذکیر کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تزکیہ کیا ہے اپنے صحابہ کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان میں جہاں ایک بڑا کردار قرآن مجید سے تذکیر اور تزکیے کا رہا، وہاں بہرحال ایک بہت بڑا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور آپ کی سنتوں کو بھی حاصل ہے. تو میں نے آج کے خطبہ جمعہ کے لیے جس حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے، یہ روایت جامع ترمذی میں بھی موجود ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے. اس کا درجہ صحیح حدیث کا ہے. جامع ترمذی میں اس کا جو نمبر ہے وہ ہے 2516،
اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں مختصراً ان کے کچھ تعارف آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ خاندان بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے، اور ان کی ولادت تب ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں موجود، اور انہیں بہرحال بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میسر آئی۔ ان کی جو سب سے خاص بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا یہ بڑی سعادت سمجھتے تھے، اور ہر وقت اس کے لیے اپنے آرام کو بھی ترجیح دینے کے لیے تیار رہتے تھے۔ معروف روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے تہجد کی نماز کے لیے، اندھیرا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ قریب کھڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم عبداللہ بن عباس ہو رضی اللہ تعالی عنہ؟ انہوں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عبداللہ بن عباس ہوں، اور میں آپ کے تہجد کے وضو کے لیے ایک پیالے میں پانی لے کر کھڑا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور پھر ان کے لیے دعا کی، اور ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا درجہ کیا ہوگا، آپ سے بڑھ کر اس کائنات میں مستجاب الدعوات کون ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ میرے اس چچا کے بیٹے کو قرآن کے علم سے بھر دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کل 71 سال کی تقریباً عمر پائی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے وقت یہ تقریباً بلوغت کے آس پاس تھے، جوان آدمی۔ یہ جو روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات فرما رہے ہیں تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی عمر چھوٹی ہے، ابھی بچے ہیں۔ اور اس روایت سے دو باتیں تو بالکل واضح طور پہ سمجھ آتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت پر خاص توجہ بھی فرمایا کرتے تھے، اور پھر ان بچوں کو یعنی بالکل ان اوائل عمری سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا کیسا سبق دیا کرتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قال كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، کہتے ہیں ایک دن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتا ہوا جا رہا تھا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اب غلام سے مراد عرب میں چھوٹے بچے کو کہا جاتا تھا، چھوٹی عمر کا بچہ، اے میرے بیٹے، اے میرے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں چند کلمات بتا رہا ہوں، چند باتیں سکھا رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو جملہ ہے کہ میں تمہیں چند کلمات سکھانے لگا ہوں، تو اس میں سکھانے والا بھی بہت اہم ہے، اور جو باتیں سکھائی جا رہی ہیں وہ بھی بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھانے لگے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں فرمائی ہیں، میں ان کو پوائنٹ وائز انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ بھائی اللہ کو کسی حفاظت کی کوئی حاجت ہے؟ کوئی ضرورت ہے؟ کوئی احتیاج ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اصل میں یہاں اللہ کی شریعت کی حفاظت کی بات، اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس سے روکا ہے تم اس کی حفاظت کرو، اللہ کی حدود کو قائم رکھو۔
اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ وہ شخص جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلے گا، اللہ کے احکامات کی حفاظت کے لیے نکلے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے پاس ہے. ساری کائنات کی حفاظت کرنے والے ہی اللہ ہیں. تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے نکلے گا اس کی کوئی خاص قسم کی حفاظت اللہ فرمائے. اور اس کی وضاحت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جملے میں فرمائی. فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک. فرمایا میرے بیٹے تم اللہ کے حقوق کا خیال رکھو. اور اگلے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، تجدہ تجاہک. جب تم اللہ کے حق پورے کرنے لگو گے، جب تم اللہ کے احکامات پہ عمل کرنے لگو گے، جب تمہارے دل میں اللہ کی محبت موجود ہوگی، جب تم اللہ کے تابع دار اور اطاعت گزار بن جاؤ گے، تجدہ تجاہک، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. اللہ کی معرفت تمہیں مل جائے گی. اور جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس سے بڑی بات کیا ہے، جس کا اللہ سے ایسا تعلق قائم ہو گیا. تو پہلی دو نصیحتیں اللہ کے رسول نے فرمائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حکم کی پیروی کرو، اللہ کی حدود اور شریعت کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت بھی کریں گے اور تمہیں اللہ کی معیت نصیب ہو جائے گی. اور اللہ کی معیت جسے نصیب ہو جائے تو یہ بڑے بڑے نصیبے کی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے. اب اس سے اگلی بات پہ آئیں. یعنی یہاں سے آپ کو احساس ہوگا، یعنی اب پہلی دو باتیں تو شاید تھوڑی انٹلیکچوئل لیول کی ہوں، لیکن اگلی باتیں بڑی آسان ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی عمر کے بچے کو ہی، یعنی اس عمر سے، اوائل عمری سے ہی کیا تربیت دے رہے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألت فاسأل اللہ. جب تم نے کوئی سوال کرنا ہو، کچھ مانگنا ہو، کچھ درکار ہو تو تم اللہ سے سوال کیا کرو. تمہاری حاجتیں اللہ پوری کرنے والے، اس کا تمہیں یقین ہو جائے. اور آپ سمجھیں کہ ترتیب بڑی خوبصورت ہے. تم اللہ کی اطاعت کرنے لگو گے تو اللہ کی معرفت مل جائے گی. جب معرفت مل جائے گی تو اس بات کا یقین آ جائے گا کہ میری سب ضرورتیں اللہ نے پوری کرنی. لہذا جب سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کیا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو. اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہیں نمک کے ایک ذرے کی ضرورت پڑے یا تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو تم تب بھی اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، اللہ ہی سے مانگا کرو. یہ ہے اللہ کے ہونے کا یقین اور اللہ سے ہونے کا یقین. اذا سألت فاسأل اللہ. جب سوال کرو تو اللہ کے سامنے سوال کرو. یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ کیا مخلوق سے کوئی شے نہیں مانگی جا سکتی؟ اگر کوئی شخص قدرت رکھتا ہو، مجھے پیاس لگی ہے اور میں کسی کو یہاں سے کہوں کہ مجھے پانی پلا دے تو کیا میں نہیں کہہ سکتا؟ بالکل کہہ سکتا ہوں. اس یقین کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ کہ میری اس خواہش کو یا میری اس ضرورت کو پورا کرنے کی توفیق اصلاً اس شخص کو بھی اللہ ہی نے عطا فرمائی ہے. مسبب حقیقی اللہ ہی کی ذات ہے. پھر فرمایا وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب تم مدد مانگنے لگو، استعانت کا لفظ آ رہا ہے. بھائی ہر نماز میں کیا اللہ سے عہد کر رہے ہیں؟ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اللہ ہم تیرے بندے تجھی سے مانگتے ہیں. جب کوئی مشکل آ جائے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا کرو، اللہ سے مانگا کرو کہ اللہ تمہاری وہ مشکل حل کر دے. اور یہ بندہ مومن کا شیوا نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ پر توکل کرنے لگے. اور میں بہت دفعہ پہلے بھی یہ بات جمعے میں عرض کر چکا ہوں، دیکھیں اسباب کا اہتمام کرنا شرک نہیں ہے. یہ جو دو انتہائیں ہم امت میں اختیار کر لیتے ہیں نا، دونوں انتہائیں اکثر اوقات غلط ہوتی ہیں. ایک
انتہا یہ ہے کہ اسباب ہی کا اہتمام کیا جائے اور اسباب ہی پر توکل کیا جائے. دوسری انتہا یہ ہے کہ اللہ پر توکل ہو، اور اچھا یہ انتہا تو نصیب سے ہی کسی کو مل جائے تو مل جائے، کہ بہرحال اللہ پر اتنا توکل ہو کہ اسباب کا اہتمام کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی ہو. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا خاصہ رہی ہے یہ بات، اس لیے کہ عام آدمی کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ جو فاقہ ہے یہ موت کی طرف لے جاتا ہے، یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، فاقہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. یعنی اگر آپ نے اہتمام نہیں کیا کسی شے کا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ فاقہ کر کے تو پھر انسان بعض اوقات اللہ ہی کا انکار کر بیٹھتا ہے. ایک طرف وہ جذباتیت ہے کہ سب کچھ اللہ ہی سے ہو رہا ہے، اور ایک طرف یہ جذباتیت کے بالکل اللہ کا انکار کر بیٹھتا. تو وہ جو اعتدال کا منہج ہے وہ منہج یہ ہے کہ اسباب کا اہتمام ہو لیکن توکل اللہ پر ہو، اسباب پر نہ ہو. اسی لیے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر. وہ خنجر تیز کرنا میری ذمہ داری ہے. قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا صحابہ سے کہیں اپنے ہتھیار تیار کر کے رکھیں جہاد کے لیے. جہاں میسر نہیں ہے وہاں پھر کھجور کی چھال بھی توڑی ہے انہوں نے غزوہ بدر کے اندر، لیکن جہاں آسانی سے میسر آ سکتے ہیں تو اسباب کا اہتمام کرنا لیکن اسباب پر توکل نہ کرنا. صرف غزوہ حنین کی مثال ایک ہمارے سامنے جس میں مسلمانوں کی تعداد مد مقابل مخالفین سے بڑھ گئی تھی، اور چند مسلمانوں کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں کہ جب ہماری تعداد کم ہوتی تھی ہم فتح پا جاتے تھے، آج تو تعداد زیادہ، آج تو شکست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ہم نے فوراً ان کو آزمائش میں مبتلا کر دی، اور اس آزمائش کی کیفیت اللہ نے بتائی ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ حلق تک آ گئے تھے. اب مارے جائیں گے، اب ختم ہو جائیں گے. تو اللہ کی ذات پر توکل کر. جب مدد مانگنی ہے، جب کسی مشکل میں خدا نہ خواستہ پھنس جائیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا. اگلی بات پر آئیں. یہ دو باتیں جمع ہو گئی ہیں جی. ایک بات یہ کہ سوال اللہ کی ذات سے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ مدد اللہ کی ذات سے مانگی جائے. بس اب ان دونوں باتوں کے اندر یقین کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے؟ وہ توکل جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اللہ کی ذات پر کس درجے کا ہونا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تعریف فرمائی ہے. فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ، اگر یہ سب کے سب دنیا جمع ہو جائے، اکٹھے ہو جائیں، اور یہ اس بات پر اجماع کر لیں، اس بات پر اکٹھے ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں، تمہیں کوئی نفع دے سکیں، سب اکٹھے ہو جائیں، سارے اسباب فیوریبل ہو گئے، ساری کائنات تمہاری حمایت میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، اور سب اس بات پہ تل گئے کہ تمہیں فائدہ پہنچا سکیں. فرمایا لم ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك، وہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. تو اصل میں نفع پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. اور بعض اوقات یہ جو ہمارے ہاں ایک کیفیت آ جاتی ہے، میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ یہ جو اردو زبان کے محاورے ہیں نا، یہ بھی ایک اعتبار سے یعنی بہت سارے محاورے، اکثر کہہ لیجئے اگر سارے نہیں، تو وہ اس طرح ترتیب دیے گئے ہیں کہ بہرحال وہ ہماری اسلامی تعلیمات کے ساتھ میل نہیں کھاتے، میچ نہیں کرتے. اب بات یہ آ رہی ہے کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. اگر لوگ تمہاری تعریف کرنے لگے ہیں اور لوگ تمہیں ٹھیک سمجھ رہے ہیں اور لوگ تمہارے لیے سارے معاملات صحیح کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی تم سے خوش ہوگا، لیکن یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے جس معاشرے میں دین کی دعوت دینے کا آغاز کیا
وہاں سارے تو دور کی بات ہے، اکثریت تو دور کی بات ہے، یعنی اقلیت کا بھی صرف کچھ حصہ تھا جنہیں اللہ نے چنا ہے حضور کا صحابی بنانے کے لیے، باقی سب کے سب مخالفت میں کھڑے۔ لہذا یہ اکثریت کسی کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اکثر یہ کام کرتے ہیں، بھائی سب یہی کر رہے ہیں، سارے ایسے کہہ رہے ہیں۔ سب کا کوئی کام کرنا اور ساروں کا ایسا کہنا یہ اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لہذا فرمایا یہ سب کائنات اکٹھی ہو جائے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی بات فرمائی، وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگر یہ ساری کائنات کے لوگ اس بات پر اکٹھے ہو جائیں عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ کہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا سکیں، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، اور تمہیں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ دین پر چلتے ہوئے سب سے زیادہ اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، بھائی وہ رشتہ دار کیا کہیں گے، وہ خاندان والے کیا کہیں گے، وہ برادری والے کیا کہیں گے اگر یہ کام ایسے کیا اور پھر لوگوں کے سامنے جگ ہنسائی کا سبب بنے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ فیصلہ کیجئے کہ آپ کو یہ کس کی رضامندی کی طلب ہے، آپ راضی کسے کرنا چاہتے ہیں، کس کو خوش کرنا آپ کا نصب العین ہے؟ کیا اس معاشرے کو راضی کر لینے کی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں؟ تو یہ بات 100% ہے کہ یہ کبھی آپ سے راضی نہیں ہونے والے ہیں۔ میں جو مرضی کر لوں اور میں سمجھوں کہ یہ سارا معاشرہ مجھ سے راضی ہو جائے گا تو یہ نہیں ہوں گے۔ اور اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یقین کیجئے اپنے رب کو راضی کرنا بڑا آسان کام، اللہ کو راضی کر لیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اگر صرف اللہ کو راضی کر لیا تو کائنات راضی ہو جائے گی۔ ایک دوسری حدیث اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، بڑا خوش نصیب ہوگا نا وہ آدمی جس سے اللہ تعالیٰ خود محبت فرمانے لگے۔ فرمایا اللہ جب کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ جبرائیل تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ اچھا تو میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے اس بندے سے بھی محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اللہ کے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے پاس آتے ہیں، باقی فرشتے سب اکٹھے ہو گئے، کوئی فرشتوں کی اسمبلی ہوگی جہاں پہ سب اکٹھے ہوں گے، اور پھر جبرائیل علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ اچھا بھائی دیکھو تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ سب فرشتے کہیں گے کہ جی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو مجھے اللہ نے بتایا ہے میں اپنے فلاں بندے سے بہت محبت کرتا ہوں، تو جو مجھ سے محبت کا دعوے دار ہے اسے چاہیے میرے اس بندے سے محبت کرے۔ تو اللہ کے فرشتے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام دنیا میں زمین پر ندا دیتے ہیں، او اللہ سے محبت کرنے کے دعوے دار ہو، اللہ اپنے فلاں شخص سے بہت محبت کرتے ہیں تو تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ تو اللہ زمین والوں کے دل میں اس شخص کی محبت پیدا فرما دیتے۔ ایک اللہ کے ہو جائیں، اللہ کائنات آپ کے پیچھے لگا دے گا، اللہ اس دنیا کو آپ کے سامنے جھکا دے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، بس ایک اللہ کے آگے جھک جاؤ تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے زیادہ اللہ کی توحید پر عمل کرنے والا اس کائنات میں کون تھا، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کوئی شک ہے کسی کو؟ بالکل درست بات ہے نا۔ اب میں آپ سے دوسرا سوال پوچھتا ہوں، اس کائنات کے انسانوں کو کسی شخص سے سب سے زیادہ محبت ہوئی ہے
تو وہ شخصیت کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی جو اللہ کا ہو گیا اللہ اپنے بندوں کو اس کی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے. جو اللہ کا ہو گیا اللہ اسے انمول کر دیتا ہے. وہ کسی زمانے میں ایک شعر پڑھنے کا اتفاق ہوا, پتہ نہیں بہرحال شاعر نے کس ترتیب سے لکھا ہوگا, لیکن اگر آپ اسے اللہ کے اس تعلق کے ساتھ اس شعر کو پڑھیں تو بڑا خوبصورت شعر. وہ کہتا ہے کہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا, تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. جب اللہ کے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ویلیو بڑھا دی, پھر قدر و قیمت بڑھ گئی. کسی کمپنی کے سٹاک ایکسچینج کے جو شیئرز ہیں وہ نیچے جا رہے ہو نا, تو کہتے ہیں بھائی اس کمپنی کے شیئرز کوئی بڑی کمپنی خرید لے گی تو یہ شیئرز کی ویلیو اوپر چلی جائے گی. بھائی جو اللہ کا ہو گیا اس کی قدر و قیمت میں اللہ نے خود اضافہ فرما دیا. تو اس بات کا یقین دل میں پیدا ہونا کہ ساری کائنات مل کر مجھے کوئی فائدہ دینا چاہے تو نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, اور یہ ساری کائنات مل کر مجھے کسی نقصان میں مبتلا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی جب تک میرا رب نہ چاہے. تو مجھے کس کی خوشنودی, کس کی رضامندی کی پرواہ ہونی چاہیے؟ خالصتاً صرف اور صرف اللہ, کہ میں اللہ کو راضی کروں. کہ ایک چھوٹے سے بچے کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچپن میں سکھا رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جملہ ارشاد فرمایا رفعت الاقلام وجفت الصحف, کہ قلم اٹھا لیے گئے ہیں, صحیفے خشک ہو گئے ہیں, اللہ نے تمہاری تقدیر لکھ دی ہے. یہ تقدیر انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, انسان تمہارے فائدے نقصان کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے. لہٰذا بھروسہ اور توکل اگر تمہیں ہوگا تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اور یہ وہ توحید پر ایمان ہے. میں نے عرض کیا نا بالکل چھوٹی سی عمر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جس وقت کی یہ روایت ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں ان کو اس توحید کا سبق پڑھا رہے ہیں. یہ ہمارے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کن خطوط پر کرتے ہیں, اور کیا ہمارے بچے اللہ کی توحید کے حوالے سے یہ یقین اپنے اندر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اور اگر بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ پر یہ یقین و ایمان پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو انشاءاللہ باقی پوری زندگی میں غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا کوئی مادہ انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.